السلام علیکم۔ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم پبلک سروس کمیشن اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا لیکچرر اردو کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اس کے نصاب میں شامل علامہ اقبال کی کتابوں کا جو ہم جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کتابوں کی اہم خصوصیات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو 4 اہم کتابیں ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کی پہلی جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے بانگ درا۔ بانگ درا کی اگر ہم اشاعت کی بات کریں تو بانگ درا کی اشاعت جو ہے وہ 1924 میں ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے جو ہیں وہ 3 حصے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ شروع سے لے کر یعنی علامہ اقبال کی زندگی سے لے کر 1905 تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور پہلے حصے میں جو کل نظمیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 49 ہے، اور پہلے حصے کی جو پہلی نظم ہے اس کا عنوان ہمالہ ہے، اور پہلے حصے کی جو آخری نظم ہے وہ ہے التجائے مسافر۔ اور التجائے مسافر کی جو نظم ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ علامہ صاحب نے نظام الدین اولیاء کے مزار پر جو ہے وہ لکھی تھی۔ اس کے علاوہ پہلے حصے میں جو کل غزلیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 13 ہے۔ اس کے علاوہ پہلے حصے میں ہی نظم جو ہے وہ نالہ فراق بھی شامل ہے، جو کہ علامہ صاحب نے آرنلڈ کی یاد میں جو ہے وہ لکھی تھی۔ دوسرے حصے کی اگر ہم بات کریں تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کتاب کا وہ 1905 سے لے کر 1908 تک جو ہے وہ شامل ہے اس میں، اور یہی وہ دورانیہ ہے کہ جب علامہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مغرب کا انہوں نے سفر کیا تھا، اور اس حصے میں کل نظمیں جو ہیں وہ 24 ہیں اور کل غزلیں جو ہیں وہ 7 ہیں۔ دوسرے حصے کی جو پہلی نظم ہے اس کا عنوان محبت ہے، اور دوسرے حصے کی آخری نظم جو ہے وہ سکلیہ ہے۔ اسی طرح اس کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے وہ 1908 سے لے کر 1924 تک جو ہے وہ یہ دورانیہ اس پر مشتمل ہے، اور اس میں کل نظمیں جو ہیں وہ 70 ہیں، اور کل غزلیں وہ 8 ہیں، اور کل قطعات جو کہ بالکل آخر میں شامل ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ سوم کی جو پہلی نظم ہے اس کا عنوان ہے بلاد اسلامیہ، اور حصہ سوم کی جو آخری نظم ہے اس کا عنوان ہے طلوع اسلام۔ اور اسی حصے کے جو کیا کہتے ہیں کہ آخری حصہ ہے جس میں جو 29 قطعات شامل ہیں ظریفانہ کے عنوان سے، اور یہ علامہ صاحب کے جو ہے وہ طنز و مزاح پر مبنی قطعات ہیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بانگ درا کی کل نظمیں جو ہیں وہ 143 ہیں، اور بانگ درا کی کل غزلیں جو ہیں وہ 28 ہیں، اور اس میں جو قطعات کی تعداد ہے وہ 29 بنتی ہے۔ یہ مجموعی طور پہ میں بانگ درا کی تفصیل جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی جو مزید اہم خصوصیات ہیں یا جو اہم نظمیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو شخصیات پر مبنی جو نظمیں ہیں ان کے عنوانات کچھ اس طریقے سے ہیں: مرزا غالب، حضرت بلال، داغ، سوامی رام تیرتھ، عبد القادر کے نام، فاطمہ بنت عبداللہ، غلام قادر روہیلہ، شبلی و حالی، صدیق، عرفی، نانک، شیکسپیئر اور ہمایوں۔ یہ وہ نظمیں ہیں جو شخصیت پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی جو طویل نظمیں ہیں وہ خضر راہ، طلوع اسلام، فاطمہ بنت عبداللہ، شکوہ، جواب شکوہ، عبد القادر کے نام اور والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بانگ درا میں شامل کچھ نظمیں جو ہیں وہ ماخوذ ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے رخصت اے بزم جہاں، یہ ماخوذ ہے، اخذ کی گئی ہے ایمرسن کی نظم سے۔ اس کے بعد عشق اور موت،
یہ ٹینیسن کی نظم سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح پیام صبح یہ لانگ فیلو کی نظم سے ماخوذ ہے، اور آفتاب یہ ترجمہ ہے گایتری کا، اور اس کے علاوہ ہمدردی یہ ولیم کوپر کی نظم سے ماخوذ ہے، اور اس کے علاوہ ایک پہاڑ اور گلہری یہ بھی ایمرسن کی نظم سے ماخوذ ہے۔ آگے ہمارے پاس جو علامہ اقبال کی ایک اور اہم کتاب ہے وہ ہے بال جبریل۔ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1935 میں ہوتی ہے، اور اس کا جو پہلا عنوان تھا یعنی جو پہلا نام تھا وہ تھا نشان منزل۔ کل نظمیں جو ہیں اس میں وہ 70 شامل ہیں، اور قطعات و رباعیات کی تعداد جو ہے وہ 42 ہے۔ اہم طویل نظمیں اگر ہم اس کتاب کی دیکھیں تو اس میں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، ساقی نامہ، جبریل و ابلیس یہ اس کی مشہور جو ہیں وہ اہم طویل نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم نظمیں ہیں اس میں جاوید کے نام، ایک نوجوان کے نام، طارق کی دعا، فرمان خدا، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اور ہسپانیہ۔ تیسری جو کتاب ہے وہ ہے ضرب کلیم۔ اب ضرب کلیم کی اشاعت کی اگر ہم بات کریں تو ضرب کلیم کی اشاعت جو ہے وہ 1936 میں ہوتی ہے، اور اس کے جو ہیں وہ 6 حصے ہیں۔ عنوانات کے لحاظ سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ اسلام اور مسلمان، دوسرا حصہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے عنوان سے ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ عورت کے عنوان سے ہے، اور اس حصے میں 9 نظمیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ چوتھا جو حصہ ہے وہ ادبیات فنون لطیفہ کے عنوان سے ہے، اور اس میں 40 نظمیں ہیں۔ پانچواں حصہ جو ہے وہ سیاسیات مشرق و مغرب کے عنوان سے 35 نظمیں شامل ہیں، اور چھٹا حصہ جو ہے وہ محراب گل افغان کے عنوان سے ہے۔ اور اگر ہم اس کے پہلے نام کی بات کریں، پہلے عنوان کی بات کریں، تو ضرب کلیم کا جو پہلا عنوان ہے وہ سورہ اسرافیل ہے، یعنی پہلا جو نام رکھا گیا تھا وہ سورہ اسرافیل رکھا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو مزید اہم نظمیں اس میں شامل ہیں اس میں عورت اور تعلیم، کارل مارکس، بشویک روس، جہاد، مرد مسلمان، اشتراکیت اور فنون لطیفہ شامل ہیں۔ چوتھی اہم کتاب جو ہے علامہ صاحب کی، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے ارمغان حجاز، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1938 میں ہوتی ہے۔ اس کے کل حصے جو ہیں وہ 2 ہیں۔ فارسی حصے میں جو ہے وہ 394 رباعیات، اور اس کے علاوہ جو اس کا اردو حصہ ہے اس میں 13 رباعیات اور 12 نظمیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ارمغان حجاز کا مطلب ہے حجاز کا تحفہ۔ یہ کتاب جو ہے وہ اقبال کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب میں جو ایک اہم ترین طویل نظم جو شامل ہے وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ مزید جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مزید اہم نظمیں بھی ہیں، جس میں بڈھے بلوچ کی نصیحت، عالم برزخ، دوزخی کی مناجات، ملا زادہ زیغم لولابی، کشمیری کا بیاض، اور جو آخری نظم اس میں شامل ہے اس کا عنوان ہے حضرت انسان۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں علامہ صاحب کی مزید جو کتابیں ہیں جو کہ فارسی پر مبنی ہیں، انشاءاللہ ان کو لے کر آئیں گے، اور ان کی خصوصیات اور ان کی ابتدائی معلومات جو ہیں وہ جانیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔